بس وہ ایسا ایک روگ لگا ہمارے گاؤں کے لوگوں کو، ہر بندے کا شوق آ گیا کہ میرا بنگلہ زیادہ اچھا ہونا چاہیے، زمینیں بیچ بیچ کر بنگلے بنا لیے۔ اب جب زمینیں بیچ دی، بنگلے بنا لیے، تو کھانا کیا ہے؟ زمین تو ماں تھی، ماں تو کھلاتی تھی، اب نہیں کر سکے، اس کو کیسے چلائیں؟ پھر گھر بیچ کے کراچی آ گئے، کراچی آ کے چھوٹے چھوٹے فلیٹ لے لیے۔ فلیٹوں کا بڑا شوق تھا ان لوگوں کو، کیونکہ فلیٹ ایک نیا ایک ٹرینڈ تھا، پنجاب میں تو ایسا تھا ہی نہیں اس وقت، بھئی اوپر ایک دوسرے کے اوپر رہتے ہیں لوگ قبراں دے وچ، تو انہوں نے بھی آگے چھوٹی چھوٹی لے لی۔ اب کام کرنے کا روح نہیں ہے، کیونکہ کبھی کام کیا ہی نہیں، کام تو باپ دادا کیا کرتے تھے کھیتی باڑی کا، ان کو تو کام کرنا آتا نہیں تھا۔ پھر آخر کار انہوں نے کیا کیا، وہ روٹی تو پوری کرنی ہے نا، فلیٹ بیچ دیے، کسی کچی زمین پر چلے گئے، کچی زمین پر والا گھر بیچ کر کرائے پہ چلے گئے۔ اب دھکے کھا رہے ہیں وہی بچے بیچارے، محنت مزدوری کر کے اپنے ماں باپ کو پال رہے ہیں۔ ماں باپ جب بھی کچھ غلط کرتا ہے، اس کا خمیانہ جو ہے وہ نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس دن ایک بات ہو رہی تھی، تو ایک بندہ کہہ رہا تھا، وہ بھی پادری ہے، وہ کہنے لگا ہمارے ماں باپ نے برا کیا جو شہر میں ہمیں لے آئے۔ میں نے کہا بس کسی کا ماں باپ برا کرتا ہے اور کسی کا ماں باپ اچھا کرتا ہے۔ ہمارے ماں باپ نے اس وقت یہ ڈیسیجن لیا جب ہمارے حالات اس قابل نہیں تھے، شہر میں آ گئے، حالانکہ شہر میں افورڈ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اس سوچ سے آ گئے کہ یار یہاں ہمارے بچوں کے لیے چانسز ہیں، زمینیں تو ہیں نہیں، بیچ دی ساری، اب یہاں پر شہر بڑا ہے، یہاں ترقی کرنے کے چانسز تھے، اور خدا کا فضل ہو گیا، خدا نے برکت دے دی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا ڈیسیجن ہے جو آج ہمیں برکت ملی، نہ وہ ہمیں لے کر آتے نہ ہم یہ برکت پاتے۔ تو جو ماں باپ ڈیسیجن لیتے ہیں وہ نسلوں تک جاتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے بنانا چاہتے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈیسیجن غلط ہے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، پہلا تموتھیوس 5ویں باب کی 19ویں آیت، یہ بڑی خاص بات ہے، اسے غور سے سننا۔ پہلا تسلیکیوں 5ویں باب کی 19ویں آیت، چھوٹی سی آیت، پہلا تسلیکیوں 5ویں باب کی 19ویں آیت۔ جی، روح کو نہ بجھاؤ۔ بجھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا کر دینا، اس کی ضرورت محسوس نہ کرنا۔ اور اس کہتا ہے روح کو نہ بجھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداروں کو چاہیے کہ روح کو رہنمائی کرنے سے نہ روکیں، روح کی رہنمائی میں چلیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اپنا آپ یسوع کو دے دیا ہے، پر ہماری زندگی میں مرضی ہماری ہوتی ہے۔ جب ہم اپنا آپ یسوع کو دے دیتے تو پھر ہماری زندگی میں ہماری مرضی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پوچھیں خداوند تیری یہ مرضی ہے؟ جیسے اس دن بات ہو رہی تھی، نہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بس اتوار کے اتوار چرچ جائیں گے، ڈیلی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جانا۔ تو کون ہوتا ہے ڈیسیجن لینے والا؟ تو کون ہوتا ہے ایسے فیصلے کرنے والا؟ فیصلے اگر زندگی تیری یسوع کے تو فیصلے یسوع کو لینے چاہیے نا۔ ہم نے سوچا، ہم کون ہوتے ہیں سوچنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ڈیسیجن لینے والے؟ ہمیشہ روح القدس کی رہنمائی میں چلیں، آپ کی زندگی چینج ہوگی۔ اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ روح القدس کبھی بھی آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو لے کے نہیں چلے گا۔ ہر انسان کے اندر اپنی خواہشات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، ایک سپنوں کا محل بنایا ہوتا ہے اور ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سپنوں کا محل جو ہے نا، وہی ہمیں خدا سے دور کرتا ہے۔ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے، اپنے سپنے پورے کرنے کے لیے ہم خدا کی حضوری میں ٹائم نہیں دے پاتے۔ اگر ہمارے سپنے ختم ہو جائیں، مطلب جو یسوع نے ہمارے لیے سوچا ہے۔ کل پرسوں شاید ہم ایک بات کر رہے تھے، تو میرے جو استاد ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے داؤد بادشاہ جب جاتی جوئیے سے لڑنے گیا، وہ اس کا قد بھی چھوٹا تھا، طاقت بھی نہیں تھی اتنی، تو جو آگے ہے وہ تو بہت بڑا سورما ہے،
اور نسلی جنگجو ہے. اب داؤد اسے کیسے مار سکتے سے 5 لاکھ فوجی جس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے, اس کو داؤد کیسے مار سکتا ہے؟ داؤد کو لباس پہنایا, داؤد نے کہا لباس اتار لو. داؤد نے کیا سوچا, کس طرح داؤد نے اس کا سامنا کیا, داؤد کے اندر بات کیا آئی, کیا بات آئی کہ اس نے ذاتی جرأت کا مقابلہ کیا؟ پھر حال یہ نکلا کہ داؤد نے ذاتی جرأت کے پاس جانے سے پہلے ایک بات سوچی کہ میدان لگا ہوا ہے, میدان میں 2 بندے ہیں, ایک ذاتی جرأت ہے اور ایک داؤد ہے. اب ان دونوں میں لڑائی ہونی ہے اور ان دونوں میں سے ایک نے مرنا ہے, وہ داؤد مر جائے یا ذاتی جرأت مر جائے. اب داؤد نے سوچا کہ مجھے تو خدا نے وعدہ کیا میرے ساتھ کہ میں تجھے بادشاہ بناؤں گا, اب مجھے تو بادشاہ بننا ہے, تو مطلب صاف ہے کہ میں تو مر سکتا نہیں, اور اگر میں نہیں مر سکتا تو پھر کس نے مرنا ہے؟ ڈیفینیٹلی ذاتی جرأت ہے. وہ کتنا قادر ہے یہ میٹر نہیں کرتا, اس کے پاس ہتھیار کتنے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ ہے کہ آج 2 میں سے ایک نے مرنا ہے اور میں نے نہیں مرنا. اسے یہ نہیں کہا کہ ذاتی جرأت دے نہیں مرنا, میں نے نہیں مرنا کیونکہ میں تو برس کیا ہوا ہوں, مجھے تو مسا کیا گیا بادشاہ ہونے کے لیے, تو میں کیسے مر سکتا ہوں؟ لہٰذا سے پتھر اٹھایا اس کے یہ, کیونکہ مرنا ہی اس نے. اسے ایمان کہتے ہیں. آپ کے ساتھ وعدے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لائے وہ اب تک کبھی نہ مرے, اور ہمارے سامنے جب موت آتی ہمیں سب سے پہلے ایک بات کا پکا اور یقین ہو جاتا ہے کہ میں ہی مرنا ہے. نہیں حالات ٹھیک نہیں, ڈاکٹر آ کے کہیں گے تو ہی مرنا ہے, اسی کہیں گے میں ہی مرنا ہے, کنفرم ہو جاتا ہے تو پھر پریز دی لارڈ ہم ہی مر جاتے ہیں. پر داؤد نے کہا میں نے تو مرنا نہیں, کیونکہ میرے ساتھ تو وعدہ ہے کہ تو مر سکتا نہیں, تو نے بادشاہی کرنی, میرے ساتھ تو وعدہ ہے کہ تیری نسل تیرے تخت پر بیٹھے گی, تو میری تیری شادی بھی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اس میدان میں ایک نے مرنا ہے اور ان دونوں میں سے میں نے نہیں مرنا. لہذا اس نے پتھر مارا, ذاتی جرأت مر گیا. جو خدا کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں وہ نہ ڈرتے ہیں, نہ گھبراتے ہیں, نہ ٹینشن لیتے ہیں, نہ نیگیٹو سوچتے ہیں, وہ ہمیشہ پوزیٹو سوچتے ہیں. میں کیسے ہار سکتا ہوں کیونکہ یسوع میرے ساتھ ہے. یسوع نے کہا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ, میں کیسے ہار سکتا ہوں؟ ماسی نے, خالہ نے, چاچی نے کو گل کر دی تھی پیڑی جی سارے خلاف, رو رو کے پاگل ہو کہ تانوں نہیں پتا, میری زندگی برباد ہو گئی, ہن نہیں میں بچ سکتا, میں تو ہن مر جانا. کیوں مر جانا؟ میری خالہ نے میرے خلاف کر. تو وہ ایک خالہ تے ایک میں مر, تے دواں چوں ایک نے مرنا ہے, تے میں مر نہیں سکتی, تے پھر ڈیفینیٹلی خالہ نے مرنا. جو خالہ نے مرنا تو تو کیوں رون ڈئی؟ مرن دے. کتنے لوگ کو یقین ہے کہ میں نہیں مروں گا کیونکہ یسوع مر گیا. جب یسوع مر گیا تو میں نہیں مروں گا. آمین. جب یسوع مر گیا تو میں نہیں مروں گا. جب یسوع سولی چڑھ گیا تو میں سولی نہیں چڑھوں گا. آمین. جہنم میں جائیں گے آپ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا. ہم یقین کر لیتے ہیں کہ میں نے جہنم میں جانا ہے. یسوع نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ابد تک کبھی نہیں مرے. ابد تک, ابد کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے, کبھی نہیں مرے. اور جو مرے گا نہیں وہ جہنم میں نہیں جائے, وہ یسوع کے ساتھ بادشاہی کرے گا. تو ہم مرنے والے نہیں, ہم بادشاہی کرنے والے. آمین. ہم مرنے والے نہیں, ہم بادشاہی کرنے والے. اس لیے کہتا روح کو نہ بجھاؤ. افسیوں 4 باب کی 30ویں آیت ہمارے اوپر یہ مہر ہو چکی ہے. افسیوں 4 باب کی 30ویں آیت, اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے. رنجیدہ کہتے ہیں خفا نہ کرو, ناراض نہ کرو, افسردہ نہ کرو, کیونکہ پاک ایک شخصیت ہے جو ناراض بھی ہو جاتی ہے, خوش بھی ہوتی ہے اور راضی بھی ہوتی ہے. اسے رنجیدہ نہ کرو.
کیونکہ اس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. اگر آپ کے پاس پاک روح ہے تو آپ نجات یافتہ ہے. پھر دنیا کچھ بھی کہے، پھر دنیا کچھ بھی کہے، اگر آپ کے پاس پاک روح ہے تو آپ نجات یافتہ ہے. پھر دنیا کچھ بھی کہے، تم نہیں مرو گے. اگر مر گئے تو بھی زندہ کر دیے جاؤ. آمین. ہم پر مہر ہو چکی ہے کہ ہم نجات یافتہ ہیں. پاک روح مہر ہے. مہر مطلب اسٹیمپ ہے خدا کی طرف سے. اب یہ اسٹیمپ ایسی ہے کہ جب جس پر یہ اسٹیمپ لگ جاتی، پہلے زمانے میں بادشاہوں کی انگوٹھی کی مہر لگتی تھی، اور جس کے پاس بادشاہ کی انگوٹھی آ جاتی تھی وہ چوری آ جاتی یا بادشاہ سے خود گفٹ کر دیتا. وہ انگوٹھی کی اسٹیمپ لگا کے اپنے بادشاہ کی ساری جائیداد کو سیل کر سکتا ہے. تو پاک روح وہ اسٹیمپ ہے جس سے آپ جو چاہو مانگو وہ پا سکتے ہو. جو دل کرے مانگو. اور ہم مانگتے نہیں، خدا ناراض ہو جائے گا، خدا کیا سوچے گا. ہمیں یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ خدا کیا سوچے گا. خدا آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتا. خدا آسمان سے آپ کو دیکھتا ہے، اربوں خربوں میل دور سے آپ کو دیکھتا ہے. چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے، چھوٹے چھوٹے. اس نے یسوع کو آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ کبھی جہنم میں نہیں جاؤ گے. خالی جہنم کی بات ہی نہیں ہے. رومیو 8ویں باب کی 26ویں آیت. اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. شفاعت کون کرتا ہے؟ پاک روح. اور کیسے کرتا ہے؟ رو رو کے. خدا کو کہتے ہیں اس کو معاف کر. رو رو کے کہتا ہے خدا اس کو بحال کر دے. سارے لوگ مر جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں مر گئے؟ لازمی آپ کے پیچھے کوئی ہے دعا کرنے. میرے پیچھے میری ماں کی دعا ہے، ماں دعا بنی بھی نہیں ہوگی. میرے پیچھے باپ کی دعا ہے، باپ چرچ دعا دا نال دے چلے چھڑ کے دعا ہے. ہمارے پیچھے یسوع مسیح ہے جو باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے، اور پاک روح ہے جو ہماری شفاعت کرتا ہے کہ خدا ہم یہ کمزور ہیں. پادری صاحب دعا کر دو ساری کمزوری واسطے. تیری کمزوری واسطے پاک روح دعا کر رہے ہیں، وہ تھوڑی ہے. پادری دعا دا کی کوئی ویلیو ہی نہیں جتنے پاک روح دعا کر رہے ہیں. ہاں جی، کل ایک پادری صاحب ہیں، بڑے عظیم پاسٹر ہیں، وہ دعا کر رہے تھے. راستے میں جا رہے تھے، کسی پارک آیا تو پارک میں دل کیا کہ دعا کر لیں. وہ دعا کرنے کے لیے بینچ کے پاس بیٹھ گئے. بینچ لگا ہوا تو بینچ کے پاس ہی بیٹھ گئے. تو ان کا جو ڈرائیور تھا وہ پیچھے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ وہاں دعا کر رہے تھے. وہ دعا کر رہے ہیں اپنی آنکھیں بند کر کے، ان کو کچھ پتا نہیں. لیکن وہ جو ڈرائیور گاڑی کے پاس کھڑا تھا اس نے دیکھا کہ بینچ کے اوپر ایک سائڈ پہ فرشتہ بیٹھا ہوا. اس نے فرشتے کو دیکھا. میں کہتا ہوں خدا فزیکلی نظر آنا چاہتا ہے، اسے پیار بہت زیادہ ہے. اسرائیلی نے کہا خدا ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، پورے جلال سے بھرا کوئی سینہ پر اتر آئے. وہ آپ لوگوں کو چاہتا ہے کہ تم میرے دیدار کے طالب ہو. فرشتہ بیٹھا، ڈرائیور نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ڈرائیور صاحب تو فرشتہ دیکھنے کے بعد بڑے بڑی اکھاں بند ہو جاتی ہیں، نہیں تو پھر ڈرائیور ہے. بینچ کے اوپر فرشتہ فزیکلی اس نے دیکھا. اور جو راستے میں چلتے چلتے پارک میں بیٹھ کر دعا کر رہے تھے وہ پادری صاحب پتہ کون تھے؟ آپ کے پاسٹر جوشوا صاحب.
کو دیکھ لیا دعا کرنے کے لیے پارک میں دعا کر رہے ہیں، بیچ کے اوپر ساتھ فرشتہ بیٹھا اور فرشتے نے دکھایا اسے کہ تو اپنے آپ کو سیکیورٹی گارڈ نہ سمجھ، اس کا سیکیورٹی گارڈ میں ہوں، تو بھی آ جا۔ یاد ہے جب یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گئے اور شاگرد سوئے ہوئے تھے، اچانک سے اٹھے، دیکھا ایک روشنی چمک رہی، انہوں دیکھا تو وہاں ہاں جی 3 بندے تھے، یسوع کے ساتھ موسیٰ اور ایلیا بھی نظر آ رہے تھے، اور جب بدلی ان کو گھیر لیا تو اوپر سے یہ آئے جلدی سے یسوع کے پاس، بدلی ختم ہوئی، یسوع کے پاس آئے، کہنے لگے خدا ہمارا یہاں رہنا ٹھیک ہے، میں یہاں 3 ڈیرے بناتا ہوں۔ یہ ڈیرے بنانے کے شروع سے لوگوں کو عادت ہے، ہم یہاں 3 ڈیرے بناتے ہیں، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے اور ایک تیرے لیے۔ جیسے اس نے کہا ہم 3 ڈیرے بناتے ہیں، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے، ایک تیرے لیے، فوری طور پر آسمان سے دوبارہ بدلی آئی اور بدلی سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ ایلیا کے ڈیروں کی پوجا نہ کرو، موسیٰ کی قبروں کی پوجا کرنے کی کوشش نہ کرو، راہ حق اور زندگی یسوع مسیح ہے، آسمان اور زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے، بس کوئی دوسرا نام نہیں، کسی ڈیرے کا نہیں سوچنا، صرف یسوع یسوع، میرا یسوع یسوع، آمین، میرا یسوع یسوع، میرا یسوع یسوع، پیراں تھلے اپی تیرے ابلیس روے گا، یہ تو ہر ویلے یسوع یسوع کہندا رہے، یسوع نام دا ورد تہان والے خوش رہے گا سدا خوش رہے گا، جو یسوع یسوع کہتے رہتے ہیں خوشیاں انہی کا مقدر بنی رہتے ہیں، اور پاک روح کے لیے آہیں بھر بھر کے شفاعت کرتا ہے، آمین۔ یہ وہ دوسرا مددگار ہے جو خداوند یسوع مسیح نے بھیجا ہے، یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور مددگار کا ایک مطلب تو ہوتا ہے بیساکھی، ویل چیئر، اور مددگار کا ایک مطلب ہوتا ہے وکیل، شفیع، شفاعت کرنے والا، آمین۔ بہت سارے ایمانداروں کے برباد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شفاعت کرنے والے، آہیں بھرنے والے کی مرضی کے بغیر چلتے ہیں۔ جو شفاعت کرتا ہے، جو روتا ہے تیرے لیے، تیرے دکھوں میں روتا ہے، وہی تیرا سگا ہے نا، سمجھے؟ جو تو بیمار ہو جاتا تو چلے جاتے ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں ہاسپٹل میں، تھلے دے دیتے، لے آؤ چاہ لے آؤ، میں بیمار کا پتہ کرنا ہے، نہیں گرمی بڑی ہے پھر لسی پی لو، ٹھیک ہے لسی لے آؤ، 100-150 روپے کا گلاس لے آؤ، تو جان لگا اچھا جی ٹھیک ہے، پھر یسوع رحم کر سکتا اسی تے خالی لسی پینا ایسا۔ جیسے رشتہ داروں سے پکا رشتہ دار وہ ہے کہ جب ہم دکھوں میں جاتے ہیں وہ ہمارے لیے روتا ہے۔ یہ آنسو ہر کسی کے لیے نہیں نکلتے، آنسو سگوں کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ پاک روح کے سگے رشتہ دار ہیں، اصلی رشتہ دار ہیں، اس لیے پاک روح کی مرضی کے بغیر چلنے کی کوشش نہ کریں۔ اس میں ایماندار کامیاب ہو جاتا ہے جب ہم پاک روح کی مرضی کے بغیر چلتے ہیں نا، کبھی کبھی ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ ہمیں مل بھی جاتا ہے، لیکن خدا ہم سے جدا ہو جاتا ہے، اور جب خدا ہی نہ رہا تو پھر چیزوں کا کیا فائدہ؟ یاد ہے یہ وہی چیزیں جن کو یسوع نے ٹھٹا مارا تھا، شیطان نے کہا ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا، بات 2, 4, 10 لاکھ روپے کی نہیں ہوتی، پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، آج اگر کے پاس آ بھی جائے گا آپ کے پاس کوئی 10-20 لاکھ روپیہ تو کتنے دن نکال دیں گے آپ؟ لیکن پاک روح ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور پاک روح وہ خزانہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ بلعام نبی نے اسی خزانے کو ٹھکرایا تھا، بڑا منع کیا لیکن وہ باز نہیں آیا کیونکہ اس کے سامنے لالچ تھا۔ بلعام سے خدا نے کلام کیا، اس نے نہیں سنی، بلعام سے فرشتے نے کلام کیا، اس نے نہیں سنی، بلعام سے گدی نے کلام کیا، اس نے اس کو بھی اہمیت نہیں دی کیونکہ اس کے دماغ پر بلب کی دولت منڈلا رہی تھی، پیسہ منڈلا رہا تھا، پیسہ 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 پیسہ۔ جو دنیاوی چیزوں کے پیچھے ہو جاتے ہیں ان کو خدا کے ساتھ پیار لگاؤ نہیں رہتا، جو دولت کو پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ پھر پاک روح کی آواز نہیں سنتے، وہ بہرے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر دولت کا نشہ ہوتا ہے۔ دولت بری چیز نہیں،
لیکن دولت وہ جو خدا کے کام آئے، پیسہ وہ جو خدا کے کام آئے. آمین. خداوند کا کام، میں کہتا ہوں خداوند کا کام ہے، خداوند خود کرتا ہے اور خداوند کر سکتا ہے. لیکن آپ کو کیوں کہتا ہوں کہ میں جو بھی کام کروں آپ اس کام کے شریک ہو جاؤ. جی جب آپ اس کام کے شریک ہو جاؤ گے تو اس کام کے بدلے جو آنے والی برکت ہے اس کے بھی شریک ہو جاؤ. آپ کو لگتا فائدہ کیا، 5-10 ہزار روپیہ ضائع ہو جائے گا اور کسی کم لا دیں گے کام نہیں. تو پھر جب کام ہے اس کام کی جو برکت ہے، جیسے آپ نے راشن لے لیا، راشن کے پیسے لگا دیے، 50,000 روپے راشن لے لیا، راشن کھا لیا نکل گیا، اس کی برکت آپ کو کیا ملی؟ راشن کی آپ کو کیا برکت ملے گی؟ راشن تو آپ نے کھا جانا ہے. جی بیڈ چینج کر رہا ہوں، بیڈ تو کرنا سونا ہی ہے نا، پھر ہے کس کا پہلے خدا دی راج کچھ کر لیں. بیڈ چینج کرنے سے کیا برکت ملے گی؟ آپ دنیاوی چیزوں پر پیسہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کا پیسہ خدا کی راہ میں جائے. بیڈ لینا، صوفے لینا، گھر بنانا گناہ نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کو دو جہاں سے امید ہے. اب 10,000 50,000 2 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے، 2 لاکھ سے نہ تو گھر بنے گا نہ کوئی گاڑی شاڑی آئے گی، تو بہتر ہے وہ 2 لاکھ روپے جمع کروا دو تاکہ جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو ملٹی پلائی ہو کے آ جائے. کیا کیا ایک بندہ ہے، اس نے گھر بیچا 30 لاکھ روپے کا، پرانی بات، مجھ سے مشورہ کیا. میں نے کہا ادھر ایک گھر بننا 3 منزل بلڈنگ ہے، وہ 30 لاکھ روپے کی بک رہی، وہ لے لو. نہیں وہ اس سے تیرے بھرا سڑا مسئلہ ہو جائے. جا کے کسی کچے علاقے میں گھر لے لیا، وہ 6 مہینے وہاں رہے. اس گھر کی فائل آ گئی، کوئی مالک تھا اس گھر کا، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی زمین تھی، انہوں نے آ کے وہ زمین خالی کروا دی. پھر کرائے پہ آ گئے، 2-4 لاکھ روپے بچا تو مجھے کہنے لگے اب میں اس کو بینک میں جمع کروں. اس کے اوپر سے جو پیسہ آئے گا نا اس کو میں کھاؤں گا، میرے پیسے سیف ہو جائیں. اور میں نے کہا اس کا بھی کوئی نہ کوئی گھر لے لے، کچھ کر لے، جمع کر لے. نہیں بھائی صاحب دیکھو، اب پادری کے نال روڈیا بندے والا کام کر لو، تھی نہیں کرتے تو میرا کی قصور ہے؟ آ کر رہے کہ بینک میں پیسے سیف ہو گئے، شکر ہے. میں سب کو دسیا، اپنی باجی نے دسیا، بھرا نے دسیا کہ میرے کو 4 لاکھ بچا سے بینک سے جمع کراتا، میرے ہر مہینے اتوں پیسے ہو گئے. اگلے ہفتے باجی نے ضرورت پائی، باجی نے کیا میرا 1 لاکھ روپیہ دے. ہوں ویر کہڑے منہ نہ کہے کہ میرے کو پیسے نہیں، پیسے تو ہیں. اچھا ہم بینک میں جمع کروا کے سمجھ سیف ہو گئی. پھر اے ٹی ایم کارڈ واڑے نے جیب دے کالے واسطے واڑے ہیں، یہ سیف رینٹ دے کسی چیز میں. باجی 1 لاکھ روپیہ دیتا، اگلے ہفتے بھرا میں ضرورت پی گئی. بھرا نے کہا یار تیرے کو پیسے اگر میں 2 لاکھ روپیہ دے، پھر اگلے مہینے بات سن دے دمی. ہاں کوئی مسئلہ تو دل سے ہے کوئی. انہیں 2 لاکھ روپیہ بھرا میں دیتا. خدا کا شکر ہو تو بینک سے کوئی پیسہ نہیں، نہ کسی بھرا نے واپس کیتا، نہ کسی بہن نے واپس کیتا. ہوں کہہ رہا میں کرایہ دے نہ کرایہ بھی نہیں پورا ہوتا، دائیے کہ کتوں دا میں. ایسی سچویشن میں اب کیوں آئے؟ نافرمانی کی وجہ سے. نافرمانی کی وجہ سے جو سارے کو پیسہ ہوتا ہے، پھر سوچ بڑی بد جاتی سارے، پھر بڑی سوچ ہوتی. جڑا سارے والے بہتے ماڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پیسے تکیاں چھپا کے اپنے سرانے رکھ کے سوندے ہیں تاکہ ہیٹ رہے. وہ تکیے بھی نکل جاتے ہیں، پیسے پر لگتے ہیں. کلام سے لکھا ہے دولت پر لگا کے اوقات کی طرح آسمان پر اڑ جاتی. ایک ہی جگہ جہاں پیسہ سیف رہتا ہے، ایک ہی جگہ ہے، وہ یسوع کی حضوری. کھاؤ باقی جمع کروا لو، خدا کی حضوری. ہاں جی چلے، یہ تو پیسوں کی بات ہو گئی. اب خدا کے ساتھ پاک روح کی آواز کو سنو. پاک روح کی آواز، پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، روح کو نہ بجھاؤ. جب یسوع مسیح آئے گا تو یہی تمہاری پہچان ہوگی کہ تم خداوند کے ہو، تم خداوند کے ہو. افسیوں پہلے باب کی 13ویں اور 14ویں آیت.
اسی میں تم پر بھی اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے پاک معدہ روس کی مہر لگی وہی خدا کی ملکیت کی مقدسی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو. پاک روح بیانہ ہے. بیانہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر ہم کوئی 50 لاکھ کی پراپرٹی لیں گے تو بیانہ کتنا ہوگا؟ 50 لاکھ 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ بڑی رقم آگے ہوتی ہے. سوچو خدا نے بیانے میں پاک روح دیا ہے تو اور کتنی بڑی نعمتیں جو آپ کا انتظار کر رہی ہیں. اور ہم یہ سودا ڈیل کینسل کروائیں گے. ہماری حرکتوں کی وجہ سے ڈیل کینسل ہو جائے گی. سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, کھانا پینا پانا سب کچھ, حالات ٹھیک نہیں. جب خدا کا بندہ نیگیٹو باتیں کرتا ہے نا تو وہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں جب چرچ کے کام کے لیے کچھ چیز دکان سے خریدتا ہوں تو میں نے کبھی نہیں بتایا چرچ کے لیے اگر بات ہو بھی جائے تو آپ ڈسکاؤنٹ کیوں نہیں لیتے؟ یہاں تو لوگ آتے ہیں مسجد مدرسے والے لوگ وہ تو اتنا رونا ڈالتے ہیں کہ خدا کا اللہ کا گھر ہے اس کا ڈسکاؤنٹ دو. میں نے کہا ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے ہم ڈسکاؤنٹ نہیں لیتے. ہمیں تو نقصان ہونا نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی نقصان نہ ہو کیونکہ ہم تو پرافٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. پرافٹ مطلب فائدہ. ہم تو پرافٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لیے ہمارا تو لاس ہو ہی نہیں سکتا نا, لیکن آپ کا لاس نہ ہو اس لیے آپ 2 روپے زیادہ لے لو. ہاں جی. اور یہ اتنے سیانے ایک جگہ سے میں ایک چیز لی کتنی شاید 5,000 روپے تو میں نے کہا اتنے کی ہے. ہاں میں نے کہا سچی کیا اتنے کی؟ بھائی میں نے 4,800 کی خریدی, 200 روپے مجھے فائدہ اس میں نے کہا چل میں تجھے 200 روپے زیادہ دیتا ہوں, 5,200 دیتا ہوں تاکہ کم از کم 400 تو فائدہ ہو نا تجھے. میں نے دے دی اس کو. جب لے لیے تو مجھے کہہ رہا ہے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں انسان ہوں اور مجھے خدا نے بھیجا تیرے پاس. یاد رکھنا یہ جو 5,200 روپے میں نے دیے ہیں اگر یہ چیز 4,800 کی نہ ہوئی تو قبر میں فرشتہ تجھے جوتے مارے گا اور میرا نام لے لے کے جوتے مارے گا کہ تو نے شہزاد کو دھوکہ دیا ہے. 2 شہزاد کو دھوکہ دیا. 3 200 جوتے مارے گا قبر میں اگر تو نے جھوٹ بولا مجھ سے. انہیں ڈراز کھولیا 1,500 روپے نے میرے واپس دے دیا. میں نے کہا بھائی یہی سچائی. جب ساتھ ہے مسیحا جیت ہم جائیں گے. آمین. یہ کافر ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. کہیں میں پرافٹ کے ساتھ ہوں مجھے لاس نہیں ہو سکتا. آمین. مقدسی کا نشان آہیں بھر بھر کے شفاعت کرنے والا, مددگار, رہنمائی کرنے والا, خدا کے بھیدوں کو کھولنے والا, خدا کی ملکیت کا بیانہ, یسوع کی جگہ بھیجا ہوا, خدا باپ کو کہہ کر خدا کو باپ کہہ کر پکارنے کا حق دینے والا, دشمن کے خلاف اختیار دے کر استعمال کرنے والا. اگر وہی رنجیدہ ہو گیا, اگر وہی بجھ گیا تو ہمارے لیے روشنی کہاں سے آئے گی؟ زبور 51 اس کی 11ویں آیت. یہ آخری الفاظ ہیں. اچھا سنیں, یہ اس بندے کے الفاظ ہیں جو قبیلوں کا بادشاہ تھا, 12 قبیلوں کا بادشاہ. یہ اس کے الفاظ. بادشاہ ہونا اس کے لیے کوئی ویلیو نہیں تھی. بادشاہ ہونا اس کے لیے کوئی ویلیو نہیں تھی. وہ کہہ رہا دنیا کا بادشاہ ہونے سے, 12 قبیلوں کا نہیں, دنیا کا بادشاہ ہونے سے تیرے گھر کا دربان ہونا زیادہ بہتر. پتہ میں اکثر داؤد بھائی کو داؤد بادشاہ بولتا ہوں.
یہ داؤد بادشاہ سے زیادہ ویلیو کی جگہ پہ ہے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ دنیا کا بادشاہ ہونے سے تیرے گھر کا دربان ہونا زیادہ بہتر، مبارک۔ تو یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اپنے حضور سے مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کرنا۔ ایسے منتاں کر کر کے لے آئی تھا کہ چرچ آ جاؤ، وزٹ نہ کرو تو لوگ آتے نہیں، پھر منتاں کر کر کے پیچھے پیچھے جاؤ، باجی آ جا، باجی آ جا۔ یہ بت ہیں جو آپ نے تراش رکھے ہیں اندر، آپ کے اندر دماغ میں ایک بات آ گئی ہے کہ چرچ ہمارے بغیر نہیں چل سکتا، اور یہی وہ گناہ ہے جو آپ کی زندگی میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ ہمارے بغیر خدا کا کام نہیں ہو سکتا۔ ان بتوں کو توڑو یسوع کے نام سے، اسے کہو میں ہوں نہ ہوں۔ یسوع کا کام، یسوع کی ایک کال پہ شہزاد، یہ شہزاد نہیں، ایک کال پہ اس طرح کے کروڑوں شہزاد یسوع کے قدموں میں جھک سکتے ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ ہم پر فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اگر ہم اس کے گھر میں آ پاتے ہیں، اور یہاں آنے کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، دعوتیں دینی پڑتی ہیں، گھر گھر جانا پڑتا ہے، وزٹ کرنی پڑتی ہے، ترلے لینے پڑتے ہیں۔ سمجھ آئے؟ خدا مجھ کو ویلیو دو، اس کے گھر میں خدا ہے، کوئی وزٹ والا آئے بھی نا، اس کے بعد ٹینشن نہیں لو، جدھر میں نے چھٹی کر دیا دیکھو گے نا، ادھر میرے گھر آئے، ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹاٹا گھر دن رات آؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسپیشلی اس کر کے نہ ہو کہ میں چرچ نہیں ہونا، مجھے وزٹ کی ضرورت نہیں۔ وہ بادشاہ، پتہ جب سلیمان نے ہیکل شروع کی، لوگوں کو پتہ چلا کہ داؤد بادشاہ کا بیٹا ہیکل بنا رہا ہے، بادشاہوں نے لیٹر لکھے کہ جو چاہیے ہمیں حکم کر، تیرے باپ کے بڑے احسان ہیں ہم پر، اب احسانوں کو چکانے کا بدلہ وقت آیا ہے۔ تو آگے وہ بھی داؤد بادشاہ کا خون تھا، اس نے کہا یہ ہمارے خدا کا کام ہے، ہم خود کریں گے، اس میں ہم کسی سے مدد نہیں لیں گے۔ اور ہیکل بنائی، پوری دیوار کے اوپر ٹائلوں کی جگہ پہ سونے کی ٹائلیں لگی ہوئی تھی، سونا مڑا ہوا تھا۔ جو سیڑھی سلیمان کے گھر سے کہتے پادری تھوڑے سے کپڑے چنگے پا لینا، چندہ کٹ کرو یار، پادری امیر ہو گیا، پادری ہونے، پادری کسی چیز کی کمی نہیں، تے لوگ انج تے پادری دینا نہیں، یار پادری کیوں دے تانوں؟ پادری کیوں دے؟ تسی کہتے ہو، تسی بھی دائی یکی دیندے ہو نا، تو دائی یکی ٹاٹی تھوڑی تو خدا دا حصہ نا، خدا نو دیندے ہو نا۔ پادری کھاندا ہو پادری دی مرضی، چاہے مرضی کھا لے، اور تسی کسی ہور طریقے نہ کھاندے ہو، پادری کسی ہور طریقے نہ کھاندا ہے، کھان سے بھی فرق۔ کچھ لوگ بیج کھاتے ہیں، کچھ فصل کھاتے ہیں، اور جو فصل کھاتے ہیں ان کا بیج پھر اگ جاتا ہے، مطلب جتنی کھاتے ہیں ان پیچھے پھر اگ جاتی ہے، اور جو بیج کھا جاتے ہیں اور پھر سٹے کٹھے کر رہے ہیں، فصلیں جا کے سٹے کٹھے کر رہے ہیں۔ بیج بونے کے بارے میں جتنا میں کہتا ہوں نا، کوئی پادری ڈرتا پیسے کی بات نہیں کرتا، پنجاب تک، بلوچستان تک، سرحد تک میں جاتا ہوں، اور پادری میرے پاس کلام صاحب سے پہلے، سر جی آج ساری برکت دا دن ہے، لوگ چندہ چندہ نہیں دیندے، دہی یکیاں نہیں دیندے، تو میں کہتا تسی کدی سکھایا نہیں؟ وہ نہیں سر، لوگ غصہ کر جاندے نے، چلے چھڑ دے توڑی، اسی کدی پیسے کی گل نہیں کی تھی۔ میں کہا میں کدے واسطے؟ وہ کہتا ہے ہم سے الجھو گے تو کہاں جاؤ گے، ہم سے تو زمانہ ہے، جو زمانوں پر راج کرتا ہے وہ ہمارا باپ ہے۔ ہم چھوڑ کر وہاں جاؤ، اس میں میں کوئی گھٹنا نہیں، لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں خداوند کے بارے میں لاپرواہی نہ کیا کرو۔ خداوند کے بارے میں خداوند آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے، اور اس نے پتا آپ کو یوشوا بتا رہا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے کہ خدا جس طرح تو نے ہمیں بلیس کیا ہے، ہمارے پاس کوئی جادوئی چیزیں تو نہیں نا آئی، ہم نے بھی محنت کی، آپ بھی محنت کر رہے، اور محنت کرنے سے بندہ بحال ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری محنت پاک روح کے بغیر ہوتی ہے، محنت سبل پوری ہوتی ہے، زور پوری مار رہے ہوتے ہیں، پر پاک روح کی رہنمائی سے نہیں چل رہے ہوتے، اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ان کو پاک روح کی رہنمائی ہو۔ کلیسیا کو وہ اکثر کہتا ہے مجھے کسی کے گھر جانا ہے،
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے میں کسی کے گھر جاؤں جو چیزیں رکی ہوئی ہیں وہ بحال ہونا شروع ہو جائیں یسوع کے نام سے. آمین. جب تک آپ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرو گے آپ کو برکت نہیں ملے گی. چاہے آپ چکن کھلاؤ, بڑا گوشت کھواؤ, بکرے کا گوشت کھواؤ, اور بکرے دے کھوایا کرو تو پادری صاحب اچھا ہوتا ہے. اچھا, لیکن گوشت موشت کوئی ویلیو نہیں رکھتے جب تک خدا کے کلام پر آپ عمل نہیں کرتے. عمل آپ کو کرنا پڑے گا. برکت کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے, وہ دائی یکی. جب تک آپ دائی یکی نہیں دیتے آپ کو برکت نہیں ملے گی. اور جب دائی یکی آپ سامنا دیتے ہو نا اس کی بھی برکت نہیں ملتی. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے. جب ہیکل بننے کا ٹائم آیا, 2 دفعہ یہ ٹائم آیا ہیکل, جب ایک موسیٰ کے دور میں ایک داؤد بادشاہ کے دور میں. موسیٰ کے دور میں جب ہیکل بنانے کا آرڈر کیا گیا تو بندے مقرر کیے گئے کہ لوگ اب چیزیں لے کر آئیں گے, سنبھالنا, اسٹور بنائے گئے. ان بندوں نے موسیٰ کو پیغام بھیجا کہ لوگوں کو روک دے, آگے جگہ نہیں رہی. دنیا پر راج کر رہی ہے آج وہ قوم, اسی لیے کر رہی ہے کہ وہ جب خدا کو دیتے ہیں تو ذمہ داران ترلے لے دینے کے بس کر دو, روک دو کہ جنگ ختم ہو گئی. جب داؤد بادشاہ کے دور میں وقت آیا, کاریگروں نے منع کیا سلیمان کے بادشاہ میں دور میں کہ لوگوں کو منع کر دے, آگے جگہ نہیں رہی. ہیکل کے لیے جو سامان چاہیے تھا اس سے 10 گنا زیادہ ہو چکا ہے, آگے جگہ نہیں, لوگوں کو روک, لوگ اور لے کے آ رہے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ برکت تو یہاں سے ملنی. پیسے دو گے پیسے کی برکت ملے گی, دعا کرو گے روحانی برکت ملے گی, کھانے کھلاؤ گے کھانوں کی برکت ملے گی. جو چیز دو گے وہی برکت آپ کو ملے گی. زمین دو گے زمین کی برکت ملے گی. جو دو گے خدا وہی برکت آپ کو ملے گی. آپ کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ بیٹا دے دو, بیٹا نہیں ہے بیٹا دے دو, بیٹوں کی برکت مل جائے. جو چاہیے وہ دے دو. جو چاہیے وہ دو. اور ہمیں موسٹلی کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پیسے. ایک پیسہ دو. دائی یکی کے بغیر, وفاداری کے بغیر آپ کو برکت نہیں مل سکتی کچھ بھی. آمین. مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر. یہ دعا تھی داؤد بادشاہ کی آخری دعا جس نے داؤد بادشاہ کو مرنے کے بعد بھی بلس کیا. جب سلیمان سے گناہ ہوا تو خدا نے کہا کہ اپنے بندہ داؤد کی خاطر ایسا کام کر جاؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی نسلیں بھی آپ کی وجہ سے بلس کی جائیں. آمین. ایسے کنڈے نہ بیج جاؤ اپنی نسلوں واسطے کہ آگے جا کے بیچاریاں پریشان ہوں. نسلوں کے لیے کرنا تو کچھ اچھا کر کے جاؤ. خدا آپ کو برکت دے. آمین.